اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 8واں پارہ۔ اس پارے میں سورۃ انعام کا آخری آدھا حصہ اور سورۃ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ الانعام جاری ہے۔ آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 117 میں اس بات پر زور ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا معجزہ بھی ہو جائے، جیسے فرشتے آسمان سے اتر جائیں یا مردہ کلام کرے، پھر بھی یہ قریش ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اعتماد دلایا گیا کہ جب بھی اللہ کا رسول تشریف لاتا ہے، شیاطین جن و انس اس کی مخالفت میں جمع ہو کر مخالفت اور پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو آزمانے کا اللہ کا طریقہ ہے۔ اس طرح مومنین ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور منکرین کو مہلت ملتی ہے کہ گناہوں کا پیمانہ بھر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی صبر اور ایمان سے اپنا مشن جاری رکھنے کا حکم ہے اور منکرین کے گمان اور خواہشات کی پیروی سے پرہیز کرنے کو کہا گیا۔ آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 123 میں قریش کی حلال حرام کے بارے میں خود ساختہ بدعتوں کی تردید ہے، لوگوں کو کھلے اور چھپے گناہوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ بتایا گیا کہ دلوں کو گناہ کی ہر خواہش سے پاک کرنا ہے اور بدعتوں کو چھوڑنا ہے۔ پھر آیت نمبر 122 میں مثال سے بتایا کہ مومن قرآن کی روشنی سے زندہ ہیں اور منکرین جہالت اور شہوات کے اندھیروں میں روحانی طور پر مردہ ہیں۔ پھر آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 127 میں قریش کے ان متکبر لیڈروں کو ذلت آمیز جواب ہے جو ایمان کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ ان پر بھی وحی نازل ہو۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے رسول چنے اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت سے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ اپنی حکمت سے ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی تڑپ رکھیں اور اپنی سماعت، بصارت اور سوچنے کی صلاحیتیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے لگائیں۔ پھر آیت نمبر 128 سے آیت نمبر 135 میں قیامت کے دن کافر جن اور انسان گواہی دیں گے کہ ان کو اللہ کی ہدایت پہنچی اور اس کے باوجود وہ بھٹکے دنیا کے عارضی خوشیوں کی خاطر۔ قریش کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ ان کو بدل کر بہتر لوگ لے آئے گا۔ اللہ الغنی ذو الرحمہ ہے، اسے کسی کی مدد کی حاجت نہیں، لیکن اس کی رحمت بھرپور ہے، اس لیے رسول بھیجتا ہے کہ لوگ فلاح پائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ اللہ کے راستے پر جمے رہیں گے اور مشرک جو چاہے کریں اور اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون غلط تھا۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی ہدایت کو حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے چن لے اور دوسروں سے ہمیں تبدیل نہ کرنا۔ ہماری صحت، عقل، فہم، وقت، علم اور صلاحیتوں میں اپنی خاص رحمت سے برکت ڈال دے کہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں، آمین۔ آیت 136 سے آیت نمبر 140 میں ہے کہ قریش نے دین ابراہیمی میں جو خود ساختہ بدعتیں شامل کر دی تھیں ان کی نفی ہے تاکہ مسلمان خود کو ان سے پاک رکھ سکیں۔ مشرکین ان بدعتوں کو ابراہیم علیہ السلام کا دین سمجھ کر عمل کرتے تھے اور اس حد تک جاتے کہ اپنی ہی اولاد کو جھوٹے معبودوں کی بھیٹ چڑھانے کے لیے قتل کر ڈالتے۔ اب جب اللہ ان کے پاس سچی ہدایت لایا تو پھر وہ انکار کر رہے تھے۔ پھر آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 142 میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور فصل کاٹتے وقت صدقہ کی ہدایت اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کی نعمتیں شکر گزاری سے اور اسراف کے بغیر استعمال کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 143 سے آیت نمبر 150 میں ہے کہ قریش نے اپنے خود ساختہ دین میں کچھ جانوروں کو حرام کر کے بدعتیں رائج کی ہوئی تھیں۔ اللہ ایک ایک جانور کا نام لے کر ان سے سوال کرتا ہے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے ان کو حرام قرار دینے کا۔ دین کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ان کاموں کے لیے کوئی تو دلیل ہونی چاہیے۔ عقلی یا پچھلی کتابوں میں سے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ دلائل سامنے لائیں اگر سچے ہیں۔ یہود پر اللہ نے کچھ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر حرام کی تھیں۔ اللہ لوگوں کو اپنے مکمل بے خطا علم اور حکمت سے ہدایت دیتا ہے اور یہ لوگ بہانے بناتے ہیں، ان کو اللہ کے اوپر یہ جھوٹی باتیں بنانے یعنی بدعتیں ایجاد کرنے کی سخت سزا ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ان کے جھوٹ پر گواہ نہ بنیں اور ان کی بدعات اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 154 میں قریش کو دین کی ان بنیادی باتوں کا حکم ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء پر فرض کی
یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین سے احسان کا رویہ رکھنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، اللہ سب کو رزق عطا کرنے والا ہے، کھلی اور چھپی ہر قسم کی فحاشی سے بچیں، خود کو اندر اور باہر سے پاک کریں، یعنی سوچوں، دلوں، زبان اور عمل سب کا تزکیہ کریں، کسی جان کو قتل نہ کریں، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائیں مگر سوائے اصلاح کی نیت سے، وزن اور ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہر معاملے میں عدل، لینے اور دینے کے باٹ ایک ہی ہوں، جب بھی بات کریں انصاف اور عدل کی، چاہے اپنوں ہی کا معاملہ ہو، اللہ کی اطاعت کے اپنے عہد اور میثاق کی ہم پابندی کریں گے۔ آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 165 میں قریش کو یاد دہانی ہے کہ اللہ نے قرآن کی نعمت سے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہدایت سے ناشنا تھے تو اس پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ آیت نمبر 155 ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے سراپا خیر و برکت ہے، تو اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت کیا جائے۔ قرآن کے نزول کے بعد ان لوگوں کے لیے اطاعت نہ کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ان تک ہدایت نہیں پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ سب کو خبردار کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں جو یکسو تھے۔ اللہ کی انتہا درجے کی رحمت ہے کہ وہ مومنوں کو ان کی نیکیوں کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 162 میں ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور موٹو بیان ہوا ہے۔ آخر میں مکہ کے لوگوں کو یاد دلایا گیا کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اور اگر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ ان کو بدل کر اور لوگ لے آئے گا۔ پھر سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ انعام میں مشرکین مکہ کو عقلی دلائل اور برہانات یعنی دلیل سے اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس سورہ میں سورۃ الاعراف میں بھی وہی دلائل ہیں مگر انداز زیادہ زوردار اور ڈرانے والا ہے۔ ان کو پچھلی قوموں کے حالات سنائے گئے جو رسولوں کے انکار کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی صرف لوگوں کو خبردار کرنا اور سکھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی مومن بنا کر قرآن پر عمل کروائیں۔ رسول ہونے کی ذمہ داری اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ رسول جہالت کے گہرے اندھیروں میں تشریف لاتے ہیں اور نہایت مشکل حالات میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ اپنی اپنی قوموں کی شدید مخالفت برداشت کرنی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس ذمہ داری سے بوجھل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے مستقبل کی شدید فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دلاتا ہے۔ پھر آگے آیات میں مشرکین مکہ کو قرآن پر ایمان کی دعوت ہے۔ اللہ مکمل علم رکھتا ہے اور قیامت کے روز اپنے علم اور حکمت سے فیصلہ کرے گا۔ اعمال کے ہلکے پلڑے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 10 سے 25 میں قریش کو اللہ کے احسانات یاد دلائے گئے جو اس نے ان پر کیے۔ وہ کعبہ کے متولی تھے، اس وجہ سے تمام عرب میں معزز تھے۔ مکہ کا شہر الحرم تھا اور اس میں جنگ و جدل اور فساد حرام تھا۔ عرب کی جنگجو فضا میں ان کو امن میسر تھا، جس کی وجہ سے ان کو معاشی خوشحالی حاصل تھی، جبکہ باقی عرب غربت اور فساد میں گھرے ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قریش کو سنایا گیا، جس طرح سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کو بتایا گیا تھا۔ ان کو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ ابلیس ان کو اسی طرح دھوکہ دے رہا ہے جیسے اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً توبہ کی، تو تم لوگ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو اور ابلیس کے پیچھے نہ گمراہ ہو، جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ وہ پوری کوشش کر کے اولاد آدم کو بھٹکائے گا اور ان کو بھی اللہ کی نگاہوں میں گرائے گا جیسے خود گرا ہوا ہے۔ پھر آگے آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 میں اللہ انسانوں کو لباس کی نعمت کا احساس دلا رہا ہے۔ لباس کا اصل مقصد حیا اور شرم کی حفاظت ہے، اور پھر یہ زینت اور حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس بات پر زور کی سب سے بہترین لباس وہ تقویٰ ہے جو دل کو سنوارتا ہے۔
پھر آگے ہے کہ شیطان منکرین کا دوست ہے جو اس کے سجھائے گئے شرمناک کاموں کو اللہ سے منسوب کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ان کے کعبہ کے برہنہ طواف کی طرف ہے جسے وہ دین ابراہیمی میں کہتے تھے۔ اللہ کبھی بھی ایسے غلط اور بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دے سکتا۔ اللہ کے تو تمام احکام عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تمام مسجدوں میں خالص اللہ کی طرف رخ کرنے اور اسی کی عبادت کا حکم ہے۔ پھر آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 43 میں اس عذاب کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو کافروں اور خاص طور پر متکبرین کو ہوگا۔ آیت 40 میں ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ سما جائے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنت میں نیک لوگوں کا انجام بیان ہوا۔ پھر آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 53 ہے، جنت اور دوزخ والوں کا آپس کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اصحاب اعراف یعنی بلندیوں والے یا تو دین کے علماء ہوں گے یا وہ جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے، وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ پھر لوگوں کو قرآن کی نعمت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور اس پر ایمان کے لیے اکسایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 تک میں توحید کے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ مثالوں سے حقائق کی طرف پوائنٹ کیا گیا ہے کہ اللہ لوگوں کی مایوسی کے بعد بارش بھیجتا ہے اور مردہ زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس لیے کسی حال میں ہم اس سے مایوس نہ ہوں۔ ہمیں ہر وقت صرف اسی سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ توحید کی دلیل ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ مردہ زمین کو زندگی دے کر باغ و بہار کر دیتا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو نئی زندگی دے گا۔ یہ آخرت کی دلیل ہے۔ رحمت بری بارش کا مختلف زمینوں پر الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ زرخیز زمین خوب پھلتی پھولتی ہے اور مردہ اور بنجر زمین کچھ نہیں اگاتی سوائے جھاڑ جھنکاڑ کے۔ اسی طرح قرآن، جس کو یہاں بارش سے تشبیہ دی گئی، دلوں پر مختلف انداز میں اثر کرتا ہے۔ نرم خدا خوفی رکھنے والے دل موم ہو جاتے ہیں اور شکر گزاری اور عاجزی سے اللہ کی ہدایت قبول کرتے ہیں، اور پھر ان سے نیکیوں کی بہار وجود میں آتی ہے۔ سخت اور تکبر سے بھرے دل اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کفر اور سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 93 میں کائنات میں پھیلی نشانیوں سے توحید اور قیامت کے دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ قریش کو پہلی قوموں کے حالات سنا کر خبردار کر رہا ہے کہ تمام قوموں میں اللہ نے رسول بھیجے نشانیوں اور معجزات کے ساتھ، اور انہوں نے نہایت خیر خواہی اور محبت سے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان پر حجت تمام کی۔ ان تمام کوششوں کے باوجود لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا اور پھر اللہ کے عذاب میں تباہ ہو گئیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم رسول کو جھٹلاتی ہے تو حجت تمام کرنے کے بعد وہ فنا کر دی جاتی ہے اور رسول اور ان کے چند مومن ساتھی بچا لیے جاتے ہیں۔ ان واقعات سے قریش کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اب ان کے پاس بھی اللہ کا رسول آ چکا ہے اور ان کی عدالت کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور ان کی قسمت کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر جھٹلائیں گے تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔